أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب خمرا خرج نور الإيمان من جوفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر المصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری عظیم الشان نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک بہت اہم اور عظیم نعمت عقل کی نعمت ہے۔ عقل و دانائی، عقل و شعور، یہ انسان کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑی نعمت ہے جو عطا کی گئی ہے انسانوں کو۔ اسی عقل و شعور کی وجہ سے انسان کمزور ہونے کے باوجود پوری کائنات کو اپنے قابو میں لے رکھا ہے اور پوری کائنات کو مسخر کر رکھا ہے۔ اور اسی عقل و شعور کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس عقل و شعور کی اہمیت کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اجاگر کیا ہے۔ جگہ جگہ ایمان والوں کو، بلکہ انسانوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ ذرا عقل و شعور کا استعمال کرو، غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، ذرا انسان غور کرے، عقل لگائے، عقل کا استعمال کرے کہ ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ دن اپنے وقت پر نکلتا ہے اور رات اپنے وقت پر آتی ہے۔ ذرہ برابر بھی ہزار سال گزر گئے، تبدیلی نہیں آئی۔ رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، ستارے اپنی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ تو انسان ذرا غور کرے تمام چیزوں میں، تو انسان غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کائنات کو پیدا کرنے والا کوئی ایک اللہ ہے جو اس کائنات کو پیدا کر کے پورے کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو یہ عقل و شعور اللہ نے بڑی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس عظیم الشان نعمت کو استعمال کرنے کی اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے کہ عقل و شعور کو استعمال کرو۔ اور اسی عقل و دانائی اور عقل و شعور کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر تمام مخلوقات پر افضلیت عطا فرمائی ہے، فوقیت دی ہے۔ جس قدر عقل اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی، اس کا نصف و نصف بھی اللہ نے کسی دیگر مخلوق کو عطا نہیں فرمائی۔ تو بڑی عظیم الشان اللہ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کا استعمال کر کے انسان لکڑیوں کو پانی میں چلایا، لوہوں کو پانی میں چلایا، اور لوہوں کو ہواؤں میں اڑایا۔ اور آپ نے دیکھا، اخباروں میں پڑھا اور خبریں آپ تک پہنچی کہ ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے اس عقل و شعور کا استعمال کر کے تیسری مرتبہ چاند پر راکٹ کو بھیجا اور اس میں کامیاب ہو گئے۔
تو عقل و شعور بڑی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو عطا کر رکھی ہے، لیکن یہ نعمت اسی وقت ہے جب اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ استعمال کے سلسلے میں باتیں آج عقل نہیں کی جائے گی۔ یہ عقل و شعور انسان کے پاس محفوظ ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی بدماشی کی وجہ سے اور اپنی خرافات کی وجہ سے اپنے اس عقل کو ختم کرتا ہے، اس کو خراب کرتا ہے۔ جن چیزوں سے عقل و شعور کے اندر خرابی واقع ہوتی ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، شراب پینا، اور جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں ان نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا یہ انسان کے عقل و شعور کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں شراب اور اس جیسی جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے عقل میں فطور واقع ہو اور جس سے آدمی کے دماغ میں نشہ کی کیفیت طاری ہو جائے، آدمی نشے کے عالم میں چلا جائے، ان تمام چیزوں کو حرام کیا گیا۔ کل مسکر حرام، یہ اصول بنایا گیا کہ ہر وہ چیز جس سے انسان کو نشہ آ جائے وہ تمام چیزیں اللہ نے مسلمانوں پر حرام قرار دی ہے۔ شریعت نے وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی جب نشہ کرتا ہے اور نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے کی وجہ سے انسان انسانیت کے درجے کو تجاوز کر جاتا ہے، پھلانگ جاتا ہے اور انسانیت کے حدود کو کراس کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نشہ آور چیز کو ایمان والوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ یہ میں نے بنیادی طور پر تمہید باندھی ہے تاکہ آگے میں جو اس عنوان پر کچھ باتیں عرض کروں وہ ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں آ سکیں۔ آج ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اس نازک مرحلے اور نازک موڑ پر ہے کہ ہر مسلم سوسائٹی، مسلم معاشرے میں نشے کی لت لوگوں کو لگ چکی ہے۔ کیا نوجوان، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، ہر قسم کے لوگ نشہ آور چیزوں کو استعمال کرتے جا رہے ہیں اور اس کی لت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ صورتحال ایسی نازک بنی ہے کہ ہزار گھر اجڑ چکے ہیں اور ہزاروں گھر اجڑنے کے دہانے پر ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں خاندانوں کے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں، طلاقوں کی شرح بڑھ گئی ہے، فیصدیں بڑھ گئی ہیں، بچے اور مرد ہو یا عورت ہو اخلاقی بے راہ روی کے شکار ہو گئے ہیں۔ اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ امت اور قوم کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے یعنی نوجوانوں کا طبقہ، جس سے امت کو، قوم کو امیدیں ہوا کرتی ہے، وہ اس نشے کی لت میں لگ کر کے اپنے سب کچھ کو برباد کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اور انہیں اپنی اس غلطی کی خطرناکی کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ کچھ منٹ رہ گئے ہیں، میں نے تمہید باندھی ہے، جو حضرات شروع سے سن رہے ہیں انشاءاللہ ان کو کچھ باتیں سمجھ میں آئے گی، اور اس ارادے کے ساتھ ہم کہیں گے، سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہم یا ہمارے خاندان میں، ہمارے گھر میں کوئی اس بری لت کے قریب بھی ہیں تو اس بری لت کو اپنے اندر سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ کئی لوگ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر نشے کی لت بری طرح سے آ چکی ہے، اس سلسلے میں مساجد سے آواز اٹھنی چاہیے۔ جماعت اسلامی ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، جمعیت علماء ہند ہے اور دیگر بہت ساری تنظیمیں جو معاشرے کی اچھائی کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ بار بار مساجد میں آ کر کے مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ لوگ مساجد کے اندر سے، جمعہ کے اندر لوگوں کے اندر اس سلسلے میں بیداری پیدا کیجیے
کہ نشے کی لت نے ہماری نوجوانوں کو کمر توڑ دی ہے اور نوجوانوں کو کسی قابل نہیں چھوڑا ہے، وہ بالکل بیکار ہو گئے ہیں اور اس میں کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں رہ چکی ہے، طاقت نہیں رہ چکی ہے۔ چند منٹ ہے، ان چند منٹوں میں میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا تاکہ اس نشے کی اور شراب جیسی برائی کی جو منحوسیت ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی ہے، اس سلسلے میں ہمارے اندر بیداری پیدا ہو۔ ہم لوگ مساجد میں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے کوئی اس بری بلا میں مبتلا ہے، لیکن جو مبتلا ہے ہمارے خاندان میں سے، ہمارے معاشرے میں سے، یا کوئی بھی مسلمان بھائی ہے، مسلمان ہونے کے واسطے سے ہمارا بھائی ہے، اگر وہ برا ہے تو ہم اپنے اندر بیداری پیدا کر کے اس برائی سے اس کو بچانے کی حد تک کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین سیکھنے میں حریص تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس منڈلاتے رہتے تھے کہ دین کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو میں دین کی بات کو سیکھ کر کے فائدہ حاصل کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، بہت کم سوال کرتے تھے اور اس انتظار میں ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دیہاتی آئے گا، سوال کرے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں گے ہم اسے یاد کر لیں گے، اسے سیکھ لیں گے۔ تو صحابہ حریص تھے دین کو سیکھنے کے سلسلے میں، دین کی باتوں کے سلسلے میں، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں صرف 13 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے صحابہ کے سوالات کو ذکر فرمایا ہے اور اس کا جواب نقل فرمایا ہے۔ ان 13 مقامات میں سے جو پہلی جگہ ہے وہ ایک جگہ ہے سورہ بقرہ کی، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے سوال کو نقل کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ شراب کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں۔ علماء تفسیر نے اس کی وضاحت کی ہے کہ شراب کی حرمت یک بارگی نازل نہیں ہوئی، کیونکہ عربوں کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو شراب کی عادت انسانوں کو ایسی لگی تھی کہ شراب سے جدا ہونا گویا کہ ناممکن تھا۔ لوگ اٹھتے تھے تو شراب پیتے تھے، سوتے تھے تو شراب پی کر سوتے تھے، کوئی کام کرنے نکلتے جس طرح آج کل ہمیں چائے کی عادت لگی ہے کہ اٹھے تو چائے پیتے ہیں، سونے سے پہلے چائے پیتے ہیں، کہیں جانے لگے تو چائے پیتے ہیں، کسی کے یہاں جاتے ہیں تو چائے پیتے ہیں، کوئی مہمان نوازی کرتا ہے تو چائے پیش کر کے مہمان نوازی کرتا ہے۔ ایسی بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کے اندر شراب کو رواج مل گیا تھا کہ ہر کام کو شروع کرتے ہوئے اور ختم کرتے ہوئے شراب پیتے تھے۔ عربوں کے بھٹی میں شراب لگی ہوئی تھی اور جو آدمی جس قدر زیادہ شراب پیتا تھا وہ اتنا قابل تعظیم اور قابل تکریم سمجھا جاتا تھا، یہ عادت تھی اس وقت۔ ایسے موقع پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یک بارگی شراب کی حرمت کو نازل فرماتے تو عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا، اس لیے قرآن کریم میں 3 مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو نازل فرمایا۔ دوسرے مرحلے پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تیسرا مرحلہ شراب کی حرمت کا صاف طور پر نازل ہوا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ تینوں کی ذرا سی تفصیل اور وضاحت ہو جائے۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
شراب اور جوئے کے بارے میں ہمیں حکم بتلائیے۔ اللہ نے فرمایا پہلی مرتبہ آیت نازل فرما کر کے کہ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں بہت زیادہ گناہ ہیں، تھوڑے سے فائدے بھی ہیں۔ تو بہت سارے حضرات نے یہ سمجھا کہ مشورہ دیا گیا ہے، چاہے تو نہ پیے چاہے تو نہ پی لے۔ تو بہت سارے حضرات نے اس وقت سے ہی شراب پینا ترک کر دیا، لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کیونکہ مشورہ دیا گیا ہے تو پی سکتے ہیں، انہوں نے پینا جاری رکھا۔ روح المعانی میں اور دیگر تفاسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی دعوت کی، کچھ لوگوں کی دعوت کی۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شراب پیا اور پینے کے بعد کچھ دیر آرام کی اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے کسی کو آگے بڑھایا تو نشے کی حالت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی اور پوری طور پر غلط مفہوم اس کا ہو گیا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، پڑھا انہوں نے اعبد ما تعبدون۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ لیکن جب لا کو ہٹا دیا گیا تو اس کا مفہوم یہ ہو گیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ معنی بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی، خبر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں صاف طور پر شراب کی حرمت کو نازل کیا گیا۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت ساری چیز جو فائدے مند ہو وہ جائز ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیز ہیں جو بظاہر فائدے مند نظر آتی ہے لیکن شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ شراب کو یہاں پہ اللہ نے پہلی مرتبہ فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب کے اندر گناہ بہت زیادہ ہے لیکن کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فائدے مند بظاہر نظر آتی ہے لیکن وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ سود ایک ایسی چیز ہے جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ 500 روپے دیجیے آپ کو 550 روپے مل جائیں گے۔ بینک میں آپ 10,000 روپے جمع کیجیے آپ کو 10,500 11,000 روپے مل جائیں گے۔ تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ ہے لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لوٹ مار ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، سب میں لوٹ مار کرتا ہے آدمی، چوری کرتا ہے تو فری میں اور مفت میں مال ہاتھ میں آ جاتا ہے لیکن بظاہر فائدہ نظر آ رہا ہے، شریعت اسے حرام اور ناجائز کہتی ہے۔ اسی طرح شراب کے پینے سے بظاہر انسان کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ طاقت حاصل ہو گئی، کچھ قوت حاصل ہو گئی، لیکن قرآن کا یہ فرمان ہے کہ اس میں نقصانات بہت زیادہ ہیں اور اتنے نقصانات ہیں کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ صاف طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی قسم کے آپ سنتے رہتے ہیں واقعات، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور صاف طور پر شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی اللہم بین لنا فی الخمر، کہ اے اللہ بیانا شافیہ، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے سلسلے میں واضح بیان نازل فرما دیجیے کہ اس کا کیا حکم ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ شراب کی حرمت نازل ہو، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو بہت ہی سخت لفظوں میں واضح فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر والانصاب في الخمر والمیسر۔ کئی برائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم پوچھتے ہو شراب اور جوئے کے بارے میں، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل، ناپاکی ہے، گندگی ہے، تمہارے دل کو بھی گندا کر دے گا یہ اور تمہارے تمام بدن کو خراب کر کے رکھے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ، لہذا اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب پیو گے تو کیا ہوگا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، شیطان کو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور نفرت کو پیدا کر دے۔ شراب پیو گے آپس میں لڑو گے، آپس میں جھگڑا کرو، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تمہارے درمیان دشمنی کو پیدا کر دے۔ تو
تو یہ شراب کی خرابیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی آدمی شراب کی حرمت جس آیت کریمہ میں نازل ہوئی ہے اس کی تفسیر نہ پڑھے، اس کی تشریح نہ سنے، صرف اس کے ترجمے کو دھیان سے پڑھ لے تو اس کے دل میں شراب اور نشے کی نحوست بیٹھ جائے گی، وہ کبھی شراب کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ ایسی سخت الفاظ میں اور اس قدر سخت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور نشہ اور چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا ہے کہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں کہ اس کے قریب بھی مت جانا، یہ شیطان کے کام ہے، یہ ناپاکی ہے، یہ گندگی ہے، اس سے دور ہٹ کر کے رہنا۔ یہ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں اس کی حرمت کو بیان فرمایا۔ میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب خمرا، جو کوئی شراب پیے گا، خرج نور الایمان من جوفی، تو اس کے دل سے ایمان کا نور نکل جائے گا۔ شراب جو بھی پیے گا اس کے دل سے، ہر ایمان والے کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، گرچہ کم مقدار میں ہو اور چراغ کے ٹمٹمانے کی طرح ٹمٹما رہا ہو، لیکن نور ہر ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے، نشے کا استعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کے نور کو نکال دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی زنا کرتے وقت، بدکار بدکاری کرتے وقت، چور چوری کرتے وقت اور شرابی شراب پیتے وقت ایمان والا نہیں رہتا، اس کا ایمان نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ لہو و لعب کریں گے، دن و رات نشے کے عالم میں ہوں گے، شراب پئیں گے، نشہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور ایسا ناراض ہوں گے کہ اس کے چہروں کو سوروں اور بندروں کے چہروں سے بدل دیں گے، مسخ کر دیں گے، ان پر خصم ہوگا۔ اور جس طرح قوم عاد پر پتھر برسائے گئے تھے اور قوم سمود پر آندھی چلائی گئی تھی، اس طرح ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور آندھی چلائی جائے گی۔ لوگ صبح کو اٹھیں گے تو کہیں گے کہ فلاں علاقہ زمین میں دھس گیا، فلاں گاؤں زمین میں دھس گیا، وہ شراب اور نشے کی لت کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ جب نشے کی عادت عام ہو جائے گی اور محلہ کا محلہ شراب کے نشے میں لت ہو جائے گا اور علاقہ کا علاقہ نشے میں مدہوش ہو جائے گا، تو اللہ ایک دن ایسا لائیں گے کہ ایک ایک محلے کو اور ایک ایک گاؤں کو اور ایک ایک علاقے کو سوروں کی شکل میں اور بندروں کی شکل میں بنا دیں گے اور علاقے کو زمین میں دھسا دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ یہی پر بس نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، یہ تو دنیا کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ جو آدمی شراب کا عادی ہو اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے اور جہنم میں اسے غوطہ سے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غوطہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر ایک نہر ہے جس میں زناکار عورتوں کی شرمگاہ سے خون اور پیپ نکلیں گے، اس سے وہ نہر قائم ہوگی اور وہ خون اور پیپ جو آدمی شراب کا عادی تھا اس دنیا میں، اس کو وہ پلایا جائے گا۔ کیسی سخت وعیدیں ہیں، 50 حدیث ہیں جو آپ کے سامنے عرض کی جا سکتی ہے اور آپ احادیث میں جا کر کے ان احادیث کو پڑھ سکتے ہیں کہ کیسی سخت وعیدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور نشہ کرنے والوں کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے دنیا میں یہ خرابی ہوگی اور آخرت میں خرابی یہ ہوگی کہ اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا میں جو عورتیں زناکاری کرتی تھی، بدکاری کرتی تھی، ان کی شرمگاہ سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ ایک جگہ جمع ہوگا۔ دنیا میں جو لوگ شراب پینے کے عادی تھے، بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے، اس کو وہی خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، وہ جہنم میں پیے گا۔ تو
بزرگوں یہ نشہ کی جو لت ہے اور نشہ کی جو عادت ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہے اور ایسی جڑ پکڑ چکی ہے کہ اب ختم کرنے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ 12 سال 13 سال کا نوجوان لڑکا، 12 سال اور 13 سال کی نوجوان لڑکی جو صحیح طریقے پر ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہیں، وہ نشے کی عادت میں لگ چکے، کوئی افیون کی شکل میں، کوئی گاجے کی شکل میں، کوئی انجیکشن کی شکل میں، نہ جانے کیسی کیسی شکلوں میں نشے کے عادی بن کر کے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، کر چکے ہیں۔ یہ نشے کی لت جب انسان کو لگتی ہے تو نشے کی لت یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان اس بیماری کی وجہ سے، اس لت کی وجہ سے تمام برائیوں کو کر گزرتا ہے۔ یہ جڑ ہے، یہ سیڑھی ہے تمام برائیوں کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام الخبائث ہے، جتنی بھی گندگیاں ہیں تمام گندگیوں میں سب کی ماں ہے نشے کی لت۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ پہلی امتوں میں ایک عابد آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، عبادت گزار آدمی تھا۔ ایک عورت اس کے پیچھے لگ گئی اور اس کی عبادت گزاری کو خراب کرنا چاہی، اپنی ایک باندی کو بھیجی اور کہا کہ اس عبادت گزار بندے کو میرے گھر پر بلا لاؤ۔ باندی گئی اور اس بندے کو کہی کہ ایک معاملے کے سلسلے میں ہماری مالکن آپ کو بلا رہی ہے۔ گھر میں گئے، اندر سے دروازہ بند ہوا، تفصیلی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے سے مفہوم نقل کر رہا ہوں۔ گھر کے اندر عورت تھی، وہ خوبصورت ہے، شراب کا مٹکا رکھا ہوا ہے اور اس کے گود میں ایک نوجوان بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے۔ اس عورت نے دروازے کو بند کیا، وہ تو بدکار تھی ہی، اس کی عبادت گزاری پر داغ لگانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کو 3 کام میں سے ایک کام کرنا ہے ورنہ میں رسوا کر دوں گی کہ تم ہمارے گھر پر آتے ہو بدکاری کرنے کے لیے۔ یا تو آپ کو شراب پینی ہے، یا اس بچے کو قتل کرنا ہے، یا میرے ساتھ زنا کرنا ہے۔ اس عابد نے، اس عبادت گزار نے سوچا کہ بچہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بھی سنگین جرم ہے، شراب ایک وقت تک اپنے حد تک رہے گا، شراب پی لیتا ہوں بچ جاؤں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس نے شراب پی، ایک گلاس پینے کے بعد نشہ چڑھ گیا اور اس کے بعد کئی ایک گلاس پی گیا، اور جب نشہ اپنے حد میں پہنچ گیا تو اس نے زنا بھی کیا اور بچے کو بھی قتل کیا، تمام گناہوں کو انجام دے گیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، بیماریوں کی، گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی سیڑھی ہے۔ جو آدمی نشے کا عادی ہو جائے گا، جو بچہ نشے کے لت میں لگ جائے گا، وہ ہر گناہ کو انجام دے سکتا ہے، اس سے کوئی گناہ بچ نہیں سکتا۔ وہ قتل بھی کرے گا، وہ چوری بھی کرے گا، وہ ڈاکہ زنی بھی کرے گا، وہ عزتوں کو بھی لوٹے گا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ ماں کی اور بیوی کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ جو آدمی نشے کی لت میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ اپنے گھر کے برتن کو بیچتا ہے، سکون نہیں ملتا تو اپنے گھر کو بیچتا ہے، اور یہیں پر بس نہیں کرتا بلکہ اپنی بیوی کی عزت و ناموس کو بھی شراب کی لت پوری کرنے کے لیے وہ بیچ دیتا ہے کسی غیر مرد کے ہاتھوں۔ اور جب یہاں پر نہیں سنبھل آتا اور اس کے دل کو سکون اور قرار نہیں ملتا تو پھر وہ نشہ کرنے کے لیے، اپنے خون کو بیچنے کے لیے اسپتالوں کے چکر کاٹتا ہے تاکہ خون بیچ کر کے نشہ خریدا جائے، نشے کی چیز خریدی جائے، اور جب وہیں پر بس نہیں ہوتا تو پھر اپنے گردے کو بھی بیچتا ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو سب کچھ بیچ کر کے ایک نشے کی لت کو پوری کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہ برائی ہے بزرگوں۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہم یہ عادتوں میں الحمدللہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس برائی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے نوجوان بچے اس طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کی فکر کون کرے گا؟ ہمارے مسلم بچے جو اس میں سر فہرست ہے اس کی فکر کون کرے گا؟ فکر کرنی پڑے گی۔ کیسی بری لت ہے اور کس قدر خطرناک کہ آدمی ایمان سے بھی، میں نے عرض کیا کہ دین و ایمان سے بھی ہاتھ دھوتا ہے، آدمی مال بھی خرچ کرتا ہے، آدمی صحت کو بھی خراب کرتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہیں، آپ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں کہ علماء نے لکھا ہے اور طبیبوں کے حوالے سے، حکیموں کے حوالے سے، ڈاکٹروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے اس کا دل بہت جلد کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے خون کا سیلان اور خون کا جریان
کم ہو جاتا ہے، اور خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے، بعض لوگوں کی سکڑ جاتی ہے، بدن میں ورم آ جاتا ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، گردے خراب ہو جاتے ہیں، جگر خراب ہو جاتے ہیں، ایک دم انسان صحت کے اعتبار سے بھی ناکارہ ہو جاتا ہے، مال کے اعتبار سے بھی ناکارہ ہو جاتا ہے، دین کے اعتبار سے بھی ناکارہ ہو جاتا ہے، نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہ جاتا ہے، سب کچھ ختم کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کا اس لیے آج یہ عنوان آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے اندر بیداری لیں۔ لوگ محنتیں کر رہے ہیں، لوگ کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ نشے کی چیزوں کے بارے میں عہد کر کے جمعہ کے دن کیا فائدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، آپ کے حوالے سے ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اور ہماری اللہ نے تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرتی ہو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائیوں سے روکتی ہو۔ لوگ شراب میں مبتلا ہو، معاشرہ برباد ہو رہے ہو، گھر گزر رہے ہو، خاندان تباہی کے دہانے پر ہو، نوجوان کسی کام کے نہ رہ گئے ہو، نہ دین کے اور دنیا کے، اور اس سلسلے میں لوگوں کو بیدار نہ کیا جائے تو اس وقت اس سے بڑی بددیانتی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ اپنے آس پاس پہ نظر رکھے، اپنے بچوں پر نظر رکھے، اور بہت حد تک اپنے گھر کی بھی فکر کرے۔ پہلے اپنے بچوں کی فکر کر لیں، ان کو نشے کی لت تو نہیں ہے، بری صحبت پہ تو وہ نہیں جا رہا ہے۔ سب سے پہلا کام اپنے بچوں کو یہ دلانا ہے کہ انہیں توبہ کروانا ہے، اور توبہ کروانے کے بعد جو ہمیں دوسرا کام کرنا ہے ان کی صحبتوں کو بدلنا ہے۔ صحبت جب تک نہیں بدلیں گے، اگر ہمارا بچہ، ہمارے معاشرے کا، ہمارے خاندان کا کوئی فرد اگر نشے کا عادی ہے اور وہ نشہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو آپ اس سے تہجد بھی پڑھوا لیجیے، دوسرے دن جا کر کے وہ نشہ کر کے آئے گا۔ تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں سے سب سے پہلے یہ کام کروائے کہ بری صحبتیں اس سے چھوڑوائے، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، اور اس کے بعد اسے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھائے۔ بہت ساری ترتیبیں ہیں، جماعتیں نکالی جاتی ہیں مسجد سے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، علماء کے ساتھ جوڑے، دیندار طبقہ کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑے، تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سے یہ بیماری کچھ نہ کچھ کم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کے اندر سے اس وبا کو ختم فرمائے، ہمارے نوجوانوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرے، اللہ اسے یہ احساس دلوائے کہ وہ امت کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ دین پر اور ایمان پر جب آئیں گے اور دین اور ایمان پر آ کر کے اعمال کریں گے تو وہ قوم کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے، امت کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے، اپنی بھی دنیا بنائیں گے اور اپنی آخرت بنائیں گے، لوگوں کی بھی دنیا بنائیں گے اور لوگوں کو بھی آخرت بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری نسل کی حفاظت فرمائے اور اس بری لت سے تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔